السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. آیت نمبر 32. فذالکم اللہ، پس یہ ہے اللہ. کون ہے یہ؟ یعنی کہ سب کام کرنے والا اللہ ہی ہے. ربکم الحق کا، جو رب ہے تمہارا سچا. فماذا، تو کیا کچھ ہے؟ استفہامیہ بعد الحق کی، بعد حق کے. الا الضلال، سوائے گمراہی کے. یعنی کہ جب حق ثابت ہو جائے اور اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی حق آپ کے سامنے آ گیا، آپ جانتے ہو کہ اللہ ہی سب کچھ بنانے والا ہے، پھر بھی آپ شرک کر رہے ہو تو تمہاری گمراہی واضح ہو گئی، کھل گئی. وَأَنَّا، تو کہاں، یعنی کہ کدھر. تُصْرَفُونَ، تم پھیرے جاتے ہو. صاد را فا صرفا. 32. ہدایت چاہنے والوں کو ملتی ہے. خالق و مالک مدبر تمہارا رب ہے جو سچا ہے. حق ثابت ہونے کے بعد بھی تم حق کو قبول نہ کرو. حق ثابت ہو جانے کے بعد بھی تم حق کو قبول نہ کرو تو پھر انسان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ کی عبادت ہی حق ہے اور صرف اللہ کو معبود ماننا برحق ہے. اور اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف منہ پھیر کر جاتا ہے، یہی انحراف یعنی پھیر جانا ہے، بھٹک جانا ہے. اس لیے فرمایا تم دلیل دیکھتے ہو، مانتے ہو، یقین کرتے ہو، پھر تم کیوں بھٹک جاتے ہو؟ یعنی تمہارے سامنے کھلی دلیل ہے، تم سب دیکھ رہے ہو، لیکن پھر بھی تم بھٹکے ہوئے ہو. تم جانتے ہو کہ نماز نہ پڑھنا کفر کے دائرے میں لے جاتی ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. تم جانتے ہو کہ بے پردہ جب گھر سے باہر نکلتی تو فرشتے لعنت کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کو اپنے پیروں کے نیچے دبانے والی عورت ہے، پھر بھی بے پردہ باہر نکلتے ہو. حق تمہارے سامنے آ گیا، پھر بھی تم نے حق کو نہ اپنایا تو تم کھلی گمراہی میں ہو. یہ اس دور کے مشرکین کی بات تو ہے، لیکن اگر آج ہم خود کو دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق اللہ ہے، لیکن ہم سب یہ سوچیں یہ سب ماننے کے بعد ہماری زندگی میں اہمیت کس کی ہے؟ یعنی کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم جانتے ہیں پالنے والا اللہ ہے، ہم جانتے ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اسی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہی ہمارا مالک ہے، پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ایک دنیا میں بھی ایک عام غلام، ایک نوکر ہوتا ہے نا، جب اس کا مالک اس کو گھر دیتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو وہ ایسی غلامی کرتا ہے کہ اس کی غلامی سے باہر نہیں نکلتا. کیا کہتا ہے؟ یہ تو نمک حرامی ہو جائے گی اگر میں نے ان کی بات نہ مانی. تو در حقیقت آج کتنے نمک حرام اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یہ بہت عام ہے. تو یہ اس دور کی بات ہے، لیکن آج بھی یہ سب بہت عام ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اہمیت کس کی ہے. ہم سب کچھ پانے کے بعد اس دینے والے کو کیا دیتے ہیں؟ اپنا وقت بھی نہیں دیتے، اپنا مال، اپنی زندگی دینا تو دور کی بات ہے.
اپنا وقت بھی نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم دین کو سیکھ سکیں, اس کے لیے اپنے گھر سے نکل سکیں. تو ہماری پرائیورٹی کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے. مشرکین پتھر کے بتوں کو رکھے ہوئے تھے, اپنی خواہشات کو اپنا بت بنا چکے تھے. میرے اور آپ کے بت کون سے ہیں؟ ہمیں اپنے بتوں کو توڑنا ہے. میرے اور آپ کے بھی بہت سارے بت ہیں جن کو ہم صبح شام پوجتے ہیں, صبح شام ان کی مانتے ہیں. وہ بت کبھی ہماری اولاد کی شکل میں ہوتے ہیں, کبھی خاندان کی شکل میں ہوتے ہیں, کبھی دنیا کی شکل میں ہوتے ہیں, کبھی خواہشات کی شکل میں ہوتے ہیں. ہمیں ان کی بات ماننا بہت اچھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ مانی تو بھلا زندگی کیسے گزرے گی, پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے یہ بت توڑنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں, جب ہم شام کرتے ہیں, تو کون کون سے بتوں کے آگے جھک جاتے ہیں, اور اپنی زندگی کی ابتدا ہم اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ کرتے ہیں یا نافرمانی کے ساتھ کرتے ہیں. کہ آج میں نے وقت پر فجر پڑھی تھی, آج کی صبح میری کیسی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے. وہ نافرمانیوں کے باوجود ہمیں بار بار روزانہ مہلت دیتا ہے. روزانہ میری اور آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ایک صغرا موت کے بعد اللہ چھوٹی موت ہمیں دیتا ہے, لیکن پھر کہتا ہے ابھی تو اس کے عمل کچھ ہے ہی نہیں, ابھی تو یہ کامیاب ہی نہیں ہوئی, چلو پھر مہلت دیتا ہوں. پھر صبح ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ اللہ کی مہلت ہے. اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ آج سے اپنی زندگی کی ابتدا کرو اور خوبصورت زندگی کی ابتدا کرو. تو یاد رکھیں, موقع بار بار نہیں آتے, اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مجھے اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ کوشش کریں اور ناکام ہو جائیں, یہ ہو نہیں سکتا. تو کوشش کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں, اللہ ضرور کامیابی دکھائے گا. ہمت نہ ہاریں. زندگی میں کوئی بھی خوشی ملتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے میری خوشی کی کیفیات میں کیا سچویشن ہوتی ہے, میرا انداز کیا ہوتا ہے, میری زبان سے نکلنے والے کلمے کیا ہوتے ہیں, اور جب میرے پاس حق آتا ہے تو میں حق کو کتنا قبول کرتی ہوں. یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس حق آ گیا اور آپ نے اس حق کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حق بار بار نہیں دیتا, اس حق کو پھر چھین لیتا ہے. یہ ہمارے سامنے حق کی بات آ جانا, اللہ کے احکامات آ جانا, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ ہمیں ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنا سکھا رہا ہے, ہمیں جینا سکھا رہا ہے. اگر ہم بار بار اگنور کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا, اللہ بھی پھر ہمیں اس حق سے محروم کر دے گا. تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن نظر آئے, اور قرآن سے جڑنے کے بعد ہم یہ راستہ کبھی بھی نہ چھوڑیں. کوئی مجبوری ہمیں نظر آئے تو اس مجبوری کو چھوڑ کر ہم قرآن کے لیے دوڑیں. اور اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کلاس میں آتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے موقع کو ضائع کر دیا. تو ہم نے کیا سیکھا, نیکی کے کام بیچ میں نہیں چھوڑنے, ورنہ نیکی کے درمیان اور ہمارے درمیان شیطان آ جائے گا. جب نیکی کا ارادہ کریں فوراً نیکی کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ حق کا راستہ ہے, جو کامیابی کا راستہ ہے, اسی پر چلنا ہے.